بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس قسط میں نمبر 2 قسط ہے سیریل صلاح الدین ایوبی۔ اس میں ہم سلطنت روم اور سلطنت ایران کا ذکر کریں گے۔ تو دوستو، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسرے ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں، آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتے تھے، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے مخصوص دعا مانگتے تھے، اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اس طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوفزدہ ہیں، اور درفشا کاویانی کا اتنا بلند کر کے وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کروانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاس سے دچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفشانی کاویانی جسے فتح اور نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا تارتر باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ سال اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش قدا بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی۔ جب ایمان کی تیز ہوائیں چلی، فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں تک داخل ہوئیں اور پھر بہت کچھ خمس و خاشاک کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کے نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونے کی طرح حقیر اور رازاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کر ہو اللہ کہتے تھے، اسی طرح ایران کبرا کے باندوں اور سنگی منارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبرائی بیان کر رہے تھے۔ تو دوستو، مغرور شاہوں کے نسب و نامے ورق ہو کر بکھر گئے۔ ان کے اٹھے ہوئے انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئی، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواں تک نہ رہے۔ ماتم گزاروں کا بھی مقافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا۔ ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کر کہا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی شمشیر اپنے نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے قرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ تو دوستو، یہ تھی جنگ قدسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی زید زمین پر پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اہل ایمان کی لگار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، حواز، نہواد، ازافان، ہمدان
رے، کرمان، سستیان اور خرسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار اخفق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا، اور جوہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر اہل ایمان کی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، محمود حقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں، آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہوگی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ اللہ شریک کے عبادت کرنے والوں کو کسی کا قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پھر ہم حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔